مگر اس کی بارگاہ میں موجود ہو سکتے ہو، حاضر ہو سکتے ہو، لیکن یہ بھی کیفیت ایسے یکدم نہیں آتی کہ اپنے دل میں اس کا نور نظر آ جائے۔ اس کے لیے مجاہدوں بہت سارے تکلیفات کی ضرورت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیفات اٹھانی پڑتی ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سرکار نے اس سے آسان، کیونکہ رحمت اللہ عالمین تھے، آپ نے فرمایا یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے، تو یہ ایک غیبانہ تصور ہے کہ طالب موجود ہے لاہور میں، شیخ موجود ہے بغداد میں، طالب موجود ہے ادھر مخدوم پر شریف میں، شیخ موجود ہے بغداد شریف میں، تو شیخ یہ تصور کر رہا ہے کہ اس کا غوث اس کو دیکھ رہا ہے۔ غیب کا تصور کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ یا وہ دیکھ رہا، تم دیکھ رہے ہو تو یا وہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال، اب یہ بات ساتھ یاد رکھنا تاکہ میں پیچھے ٹیلی کرتا ہوں۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر اللہ یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے پہلے سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو؟ تو پتہ یہ ہے کہ انسان دراصل دیکھ رہا ہے، اسے باور نہیں ہوا۔ دیکھ رہا ہے رب کو ہر انسان، مگر اس سے باور نہیں ہوا۔ اب باور کرانے کے لیے یہ خیال کرنا ہوگا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب تصور اس قدر پختہ ہو جائے گا، اس قدر پختہ ہو جائے گا غیب کا تصور، جو یعنی کہ سامنے نظر کے موجود نہیں ہے، غیب میں سوچا ہے، غیب میں سوچا ہے، تو غیب میں جب سوچا، تصور غالب ہوا، تو وہ سمجھے کہ جو غیب سے غالب ہوا وہ اصل ہے، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب واقعتاً پھر بعد میں وہ نظر آنے لگے گا، جب وہ دیکھے گا تو اس کی نگاہ اس قابل بنا دے گی بندے کو، اس کی نگاہ پاک، اس کی نگاہ پاک اور اس کی تجلی اور نور اور اس کی قدرت، کہ بندہ اس قابل ہو جائے گا کہ یہ بندہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس میں یہ فلسفہ تھا۔ اور غیب کا تصور کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور غیب کا جو قریب ہے، جیسے مجدد الفسانی نے کہا کہ صحبت شیخ رکھو، تو کس طرح ہم وقت آدمی نہیں رہ سکتا، تو فرمایا کہ تصور جو ہے یہ صحبت شیخ کے مترادف ہے مکتوبات شریف میں۔ اب مرید میں نے کہا کہیں اور ہے، ٹنڈو جام ہے، کدھر ہے، شیخ کہیں ہے، تو وہاں وہ کیا کرے، قریب تو نہیں ہے، بعید ہے، تو تصور سے وہ قریب ہو گیا۔ اس کی مثال ہی دراصل سرکار نے اس کی ترغیب دی ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گرچہ تم ظاہراً دیکھ نہیں رہے ہو۔ اس میں بڑی حکمت اگر سمجھ آ رہی ہے بات میری، تم دیکھ نہیں رہے ہو، غیب کا تصور کیا، تصور ایسا وارد الوجود ہوا کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ واقعی وہ دیکھ رہا ہے، اور جس لمحے پتہ چلا کہ وہ دیکھ رہا ہے، یقین کامل ہوا، حتی یات کل یقین، یہاں تک کہ وہ اس یقین پہ پہنچ گیا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگلے لمحے مقدر جاگ اٹھا، قسمت نے پلٹا لیا، اور باطن کی آنکھ کھلی، اور مصلے پہ اس نے رب کو دیکھ لیا، اس نے رب کو دیکھ لیا۔ یقین کا وہ مقام حاصل ہوا، وہ مقام حاصل ہوا کہ اس تصور غائب سے حاضر مجلس میں پہنچ گیا۔ یہ ہے کہ اگر وہ تم دیکھ رہے ہو یا وہ دیکھ رہا ہے، آگے چل کے بات ایک ہو گئی، چاہے تم دیکھ رہے ہو چاہے وہ دیکھ رہے ہو۔ آگے نماز عشق اگر سوچا جائے تو یہی نماز عشق ہے کہ نماز میں کھڑا ہو، اور تصور شیخ اہل شریعت کہتے ہیں کہ نماز میں تصور شیخ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز قائم رہتی ہے۔ تصور شیخ کر کے نماز شروع کریں، اور آگے طریقہ میں نے پہلے بتا دیا ہے، اس طرح کی نماز ہوگی تو یہ نماز عشق ہی ہے، کیونکہ اس میں آگے چل کے خود وہ بتا دے گی کہ نماز عشق کا معنی کیا ہے۔ کیونکہ نماز عشق میں یہی ہے نا کہ ایک ذاکر، ایک مذکور، ایک ذکر، تو پہلے ذکر ختم ہوا، پھر ذاکر ختم ہوا، باقی مذکور رہ گیا۔ تو تصور شیخ میں اور جو طریقہ سرکار نے بتایا وہ اختیار کیا، یا تم نے دیکھا یا اس نے دیکھا،
تو بس دیکھتے دیکھتے کام تمام ہو گیا۔ اور دائمی صلاۃ، اس کو اگر دیکھا جائے جو ذکر خفی میں نے کرایا ہے، اگر یہ آپ کرنا شروع کر دیں ہمہ وقتی سانس کے ذریعے یا ذکر قلبی ہمہ وقتی، تو اسی کو دائمی نماز بھی کہا گیا ہے کہ ہر وقت آپ چونکہ ذکر میں لگ گئے، آپ کا قلب اس کی یاد میں جاری ہو گیا، تو یہ دائمی نماز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ 5 وقتی جو نماز اس کا خیال رکھنا اور اس کو بجا لانا فرض ہے۔ اور بامی رابط ان کا یہی ہے کہ جس کو دائمی نماز ملتی ہے وہ نماز عشق میں جا پہنچتا ہے۔ تو جس کو نماز عشق عطا ہوتی ہے پھر وہ اللہ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بامی رابط ان کا یہ ہے۔ 3 سوال تھے نا کہ نماز عشق اور نماز دائمی اور ان کا بامی رابط، تو یہی ہے کہ دائمی نماز میں نے کہا کہ جب آپ ذکر خفی ہمہ وقت قلب جاری ہو گیا، ہمہ وقتی نماز وارد ہو گئی۔ اور نماز عشق تصور شیخ میں نماز شروع کی اور یہ تصور کیا میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی میں جب ختم ہوا تو پھر معاملہ صرف دیدار تک رہ گیا، اور صرف دیدار تک رہ گیا، اس میں دیدار ہی ہے، وہی نماز ہے اس کی۔ یہ سب مقامات کے نام ہیں۔ کسی نے سوال کیا ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، لامکان، تو یہ سب مقامات کے نام ہیں۔ ناسوت یہ دنیا جس میں عام انسان رہ رہے ہو، تم ہم سارے، یہ عالم ناسوت ہے، اس میں رہ رہے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے۔ اور عالم ملکوت جو ہے یہ طریقت کا ایک مقام ہے۔ طریقت میں آپ جاتے ہیں تو اس میں عالم ملکوت کا جو مقامات ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، اس میں مرتب ہوتے ہیں۔ اور جبروت، آپ جب مقام حقیقت کی طرف آپ جاتے ہیں اس کو مقام جبروت کہتے ہیں۔ اور لاہوت دراصل وہ مقام ہے، جبروت معرفت کا ہے، لاہوت حقیقت کا مقام ہے۔ اور یہ لاہوت سے مراد ہی یہی ہے کہ ان سارے پہلے جو اس کی بشری تقاضے ہیں، اس کی جو عبادت کے تقاضے، ملکوتی صفات ملکوتیہ، تو دیکھیں ایک خطرہ جو ہے نفس کی طرف سے ہے، وہ عالم ناسوت میں ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک خطرہ جو ہے وہ ملائکہ کی طرف سے، وہ عالم ملکوت ہے، اور وہ آپ کی طریقت اور عبادت گزاری کا دور ہوتا ہے۔ اور ایک خطرہ جو ہے وہ رحمان کی طرف سے، وہ جبروت اور معرفت اور حقیقت پہ وہ لے کے جاتا ہے، اور ان کے نتیجے میں لامکان اس کا حصول ہے۔ اب کہیں کہ لامکان میں اللہ ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ تھا، جب کوئی چیز نہ رہے گی تو اللہ ہی رہ جائے گا، یہی مقام لامکان ہے۔ عرس کے معنی خوشی ہے، ہم غم حسین کو بطور عرس کیوں مناتے ہیں؟ اس میں یہ ہے خوشی اس بات کی کہ آپ نے وہ ایک مقام حاصل کیا کہ کسی اور کو وہ نہیں مل سکتا۔ ہمیں یہ خوشی ہے کہ عشق میں آپ سب سے اعلیٰ شاہکار ٹھہرے اور سب سے اعلیٰ شہباز ٹھہرے اور سب سے اعلیٰ مقام پہ آپ فائز ہوئے۔ اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آقا حسین مولا حسین کو اللہ پاک نے تمام تر اپنے کرم سے نواز دیا، بلکہ انہوں نے تمام انعام و اکرام کو چھوڑا، فقط اس وحدہ لا شریک کی طرف اپنے منہ کو موڑ دیا، اس کے عشق کے خریدار ہوئے، اور عشق اس کا تھا، اس کے عشق سے بھی گزرے اور اپنے مولا میں جا بسے۔ تو خوشی اس کی ہے کہ کوئی چیز نہ ظاہری طور پہ ثابت کیا کہ نہ ظاہری طور پہ ہمارے پاس ہے، نہ ہم کسی اور چیز کے اخروی ہم طالب ہیں۔ اگر ہم طالب ہیں تو صرف مولا تیرے طالب ہیں، اس بات کی خوشی ہے۔ اور غم اس بات کا ہے کہ امت اس بات کو نہ سمجھ سکی، بڑے بڑے علم والے نہ سمجھ سکے کہ ہم کن ہیروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو دونوں طرح سے یہ منایا جاتا ہے۔ عرس یعنی کہ مولا کریم سے ملاقات کا دن عروس سے جیسے نکلا، جیسے شادی ہوتی ہے اور اس سے عرس کا لفظ نکلا کہ جناب کا وہ ملاقات کا دن، ویسے بھی بارگاہ ایزدی میں وہ حاضر رہنے والی شخصیات، لیکن ایک بنفس نفیس اور جو آخری ایک مقام ہوتا ہے کہ قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا، اس مقام پہ آپ پہنچے تو یہ عرس۔ اور غم اس بات کا کہ امت نے پہچانا نہیں، اور
نواسۂ رسول آقا علیہ السلام کو سب سے پیارے تھے، اور ان پہ جو مظالم آئے، اب انہوں نے مقام تو پا لیا، مگر ان مظالم کو اور ظلموں کو اور زیادتیوں کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو افسوس ضرور لگتا ہے، کیونکہ اگر ناتا ہو، اگر کوئی رشتہ ہو تو پھر احساس تو پیدا ہوتا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا یہ کسی نے سوال آپ نے سب لکھے ہیں یا کسی نے آپ کو دیے ہیں؟ اچھا، کچھ خط کر کے آپ نے لکھے ہیں؟ اچھا، بس بڑی بات ہے کہ جو ہے نا ڈھیٹ سوال نیٹ کر کے لکھے ہیں انہوں نے۔ محبت مشن جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی باغ دور سنبھالنے کے لیے تربیت یافتہ منجھے ہوئے افراد ہونے چاہیے۔ خلفاء اور ناظمین اس کردار کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ برائے کرم مفصل بیان فرمائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے محبت ہے، اور محبت کو ایک جب مشن کے طور پہ لیا جائے تو یہ بڑا خوبصورت مشن بن جاتا ہے۔ یہ مشن تو بہت سارے لوگوں نے شروع کیا ہے، کریں گے بھی، اور بھی مشن تو ہر ایک اپنے مشن پہ ہے ہی، مگر محبت مشن اگر شروع کر لیا جائے محبت کے نام سے تو یہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ویسے ہر کوئی اپنے مشن کو خوبصورت ہی سمجھتا ہے، لیکن واقعتاً اگر محبت مشن کو سمجھ لیا جائے تو خوبصورت یہی نکلتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو خوبصورت چیز ہے اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، تیزی سے وہ پھیلتی ہے۔ اللہ کا انعام و اکرام ہے، اللہ رسول کی مدد، اور یہ اس میں وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ اللہ اور رسول کی مدد ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر ہے، اور اپنے آباء و اجداد کی دعائیں ہیں۔ جب یہ شروع کیا تھا چند سال پہلے بہت ایسے ہی بالکل عام انداز میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے واقعتاً یہ ان اللہ اور رسول کی مدد سے اور اس کا فضل و کرم شامل حال رہا، تو یہ اسی طرح آگے پھیل رہا ہے اور یہ پھیلتا جائے گا۔ اس کی باغ ڈور جہاں تک سنبھالنے تک ہے، خلفاء اور ناظمین کو متعین کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ۔ باقی انسان ہے، انسان کے تقاضے ہیں، ہر ایک میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر ایک سے غلطی ممکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لیا تھا، تو یہ غلطی کی جو شرشت ہے، یہ جو عادت ہے، یہ تو اللہ پاک نے رکھ دی، سرشت میں رکھ دی۔ یہ غلطی یہ تو انسان سے ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اپنی جگہ پہ ہر کوئی یہ محنت و کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح ہی چلوں، لیکن کسی کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہی رات والی بات کہ مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ تو اب ایک آئینے کو چاہیے کہ دوسرے کو بتائے کہ میاں یہاں پہ غلطی ہے، اور وہ اس کو مانے، اس پہ اکڑے نہیں، اس کو مانے، تو اس طرح اس کی غلطی دور ہو جائے گی۔ فارمولہ تو میں نے رات کو ہی آپ کو بتا دیا تھا حدیث کی روشنی میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہر ایک سے ہو سکتی ہیں، مگر اس کا نقص فائنڈ آؤٹ کرنا، اس کو نکالنا، اگر بطور بخل اور حسد کے کوئی بھی نکالے گا تو وہ اس کی اپنی غلطی بن جائے گی، گرچہ وہ غلطی تو اس نے کسی کی نکالی ہے، لیکن بطور حسد کے، بخل کے، بغض کے نکالے گا تو اس کی غلطی اپنی بن جائے گی، وہ بچ گیا ویسے ہی۔ اور اگر وہ صحیح اصلاح کی خاطر سے نکالنا چاہتا ہے تو پھر اس کو الگ بیٹھا کے سمجھا دے، اس کو چاہیے کہ وہ سمجھ جائے، اس طرح اس کی غلطیاں دور ہوں گی۔ اگر نہیں سمجھے گا تو پھر وہ اس کا نقصان ہے اس میں بہر طور۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہے، منجے ہوئے ایسے منجے ہوئے ہیں کہ جب ہم ایسے سلیکٹ کرتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں پہلے وہ انسان ہو، پھر صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ یہ دو چیزیں ہی، سب سے پہلے تو ہم انسان ہی دیکھتے ہیں کہ کم از کم یہ سب اچھا جو بہترین انسان ہے وہی ہمیں وانٹڈ ہے، کیونکہ تو انسان کا میں نے کہا نا کہ اس میں پھر اس کی وضاحت لمبی ہوگی کہ انسان ہے کیا، چار چیزوں کا مرکب، اور چاریں چیزیں تحلیل ہو کے رحمان بچ جاتا ہے۔ چار چیزیں ملی رہے، آگ پانی ہوا مٹی، آگ پانی ہوا مٹی، چار چیزوں کا مجموعہ۔ روح اس میں اس نے اپنے سے پھونکی ہوئی ہے، وہ ہماری ہے ہی نہیں۔ جو تم اٹھا کے پھرتے ہو نا، جو اٹھا کے پھر رہے ہو نا، یہ جسم یہ تمہارا ہے، روح اپنی واپس لے لے گا، یہ نہ پھر تمہارا ہے نہ اس کا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ چار چیزیں مرکب ہوں تو ایک ظاہری اور بلکہ ایک انسان، اور یہ چاروں تحلیل کر دو
تو باقی بچ گیا رحمان۔ اس میں بھی ایک درس ہے، وہ خود سمجھنا، پھر وضاحت کریں تو کچھ ایسے کم ظرف